فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از آیت اللہ سید علی خامنائی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 80۔ بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 واضح اہداف۔ نمبر 1، ذکر و تذکر کے ذریعے ایمان کی دعوت دینا۔ ابتدا میں جب یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت سے ہی 2 چیزیں واضح اہداف کے طور پر اس میں پائی گئیں۔ ایک یہ کہ انسان کے وجود میں ایک تحرک کو ایجاد کرنا، یعنی روحانی اور باطنی طور پر انسان کا ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ رہنا۔ یہ وہی پہلا نقطہ ہے، یعنی ایمان کا مسئلہ پروردگار عالم کی ذات پر توجہ، یا قرآن مجید کی بہت ساری آیات کی اصطلاح میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ بعثت کے ذریعے سب سے پہلے جو چیز بنی نوع انسان کو بطور ہدیہ پیش کرتا ہے وہ ذکر، تذکر اور اپنے نفس کی معرفت ہے۔ یہ پہلا قدم ہے۔ جب تک یہ قدم اٹھایا نہیں جاتا، بعثتوں اور نبوتوں کا کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انما تنظر من اتبع ذکر، سورہ یاسین آیت نمبر 11۔ جب کوئی شخص بھی اپنے اندر تذکر پیدا کرے اور اس تذکر کی پیروی کرے تو پھر وہی اس کے بعد اجتماعی معاملات میں انظار، اصلاح، ارشاد، تکامل اور جد و جہد کا مرحلہ آتا ہے۔ لہٰذا یہ پہلا قدم ہے۔ انسان جب معنویات سے غافل ہوتا ہے تو اصلاح اور تعمیر کے تمام دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ آج آپ اس مادی دنیا کو دیکھ لیجئے۔ آج کی اس مادہ پرست دنیا میں اگر کوئی چیز اصلاحات اور سعادتوں کی کنجی بن سکتی ہے تو وہ یہی تذکر اور اپنے نفس کی معرفت ہے۔ انہی مادی ظواہر کے پس منظر اپنی خلقت کے اہداف کو تلاش کریں۔ اسی مادی زندگی کے ظواہر کے پیچھے، جو کہ کھانے پینے، شہوات، قدرت، مال پرستی اور اس طرح کی دیگر چیزوں سے عبارت ہے، جو اٹل حقیقت ہے، اسے تلاش کریں۔ تمام برائیوں کی جڑ اس کائنات کے حقیقی اور باطنی چہرے سے منہ موڑنا ہے۔ حیات انسانی کا باطن اور راز یہی کہ انسان اپنے حقیقی مبد اور اپنی اصلی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہوں۔ ایک الہام کا منتظر ہونا، نظروں سے اوجھل ایک توانا اور صاحب اقتدار و اختیار مبدأ حاکم کے فرمان پر لبیک کہنے کی جرت پیدا کرنا ہی اصلی اور بنیادی مسئلہ ہے، جسے قرآن مجید کی ایک دوسری اصطلاح کے مطابق غیب پر ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ مادی زندگی کی ان ظاہری رنگینیوں میں گم نہ ہو جانا، زندگی کو انہی چیزوں یعنی کھانے پینے، سونے اور شہوات اور خواہشات اور قدرت اور اقتدار جیسی چیزوں میں فنا نہ کرنا ہی انسان کے لیے بعثت کا بنیادی تحفہ ہے، بسورہ بقرہ کی آیت نمبر 3۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ہدف بھی یہی کہ وہ لوگوں کو یاد دہانی کرائیں، انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کریں، اور وہ بھی غیب پر ایمان۔ نمبر 2، عدل و انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام۔ دوسرا ہدف ہے کہ جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی سے اپنی توجہ کا مرکز قرار دیا، وہ انسانی زندگی کے گزر بسر کے لوازمات کی فراہمی کے لیے ایک صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا تھا، یعنی ایک ایسا ماحول کہ جس میں ظلم و ستم، طاقتوروں کا کمزوروں اور ناتوانوں کو چیر پھاڑنے اور اپنی درندگیوں کا نشانہ بنانے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ یعنی ایک ایسی دنیا آباد کرنا جہاں ضعیفوں کے لیے صرف محرومیاں ہی محرومیاں نہ ہوں، یعنی ایک ایسے معاشرے کا قیام مراد تھا جسے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی اصطلاح میں
قسط اور عدل کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اور بنی نوع انسان کی سب سے بڑی خواہش اور آرزو بھی یہی ہے۔ انسانی تاریخ کے آغاز یعنی جب سے انسان نے عقل و خرد اور غور و فکر کی قوت حاصل کی ہے اور اپنی زندگی کو نظم و نسق کے سانچے میں ڈھالی ہے، سے لے کر آج تک عدل و انصاف کے قیام کا خواہش مند رہا ہے۔ آج بعض افراد کی طرف سے صلح کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ یقیناً صلح ایک بہترین چیز ہے، لیکن صلح اس وقت بہتر اور خوب ہو سکتی ہے جب عدل و انصاف پر مبنی ہو۔ بہت سارے لوگ عدالت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جنگ و جدال کا انتخاب کرتے ہیں اور عدالت کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ پس واضح ہو جاتا ہے کہ عدل صلح سے بھی بالاتر اور اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر انسانی زندگی کا وہی حال ہو جاتا ہے جیسے آپ تاریخ انسانیت کے بدترین ادوار میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آج بھی دنیا کے گوش و کنار میں اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام بدبختیاں جو آپ مختلف معاشروں میں دیکھ رہے ہیں، سب کے سب اسی ظلم اور بے عدالتی ہی کی پیداوار ہیں۔ ممکن ہے کہ ظاہری صورتحال سے اس چیز کا پتہ نہ بھی چلے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں کچھ بچے بھوک سے بلک بلک کر مر رہے ہیں، تو اس کی ظاہری وجہ تو خشک سالی اور بارش کا نہ ہونا ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے، اور وہ عدالت کا نہ ہونا ہے۔ اگر گزشتہ نسلوں سے ہی عدالت ان کے معاشرے پر حکم فرما ہوتی، اگر انسانی سماج میں عدالت کار فرما ہوتی، تو لوگ عدالت کے زیر سایہ اپنے تمدن اور معاشرے کو اس طرح بنا لیتے کہ خود اس کے لیے قابل زیست ہوتا، اور ان کے بچے بھوک سے ہلاک نہ ہو رہے ہوتے، اور ان کی زندگی اس طرح درد و الم کا شکار اور بدصورتی نہ ہوتی۔ بے عدالتی کی وجہ سے ہی انسانیت اس طرح کی بیماریوں، دکھوں اور مصیبتوں کا شکار ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا بنیادی مقصد ذکر یعنی اپنے نفس کی معرفت کے ساتھ ساتھ عدالت اجتماعی کا قیام تھا۔ یہ دو بنیادی اہداف ہیں، البتہ ان میں سے ایک زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ تذکر یعنی نفس کی معرفت ہے، کیونکہ یہ در حقیقت مسئلے کی جڑ ہے۔ اگر کوئی شخص اس حوالے سے غفلت کا شکار ہو جائے تو پھر وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی عدالت وجود میں آ سکتی ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو عدالت اجتماعی کا ڈھنڈورا پیٹتے تھے، وہ اپنے معاشرے کو عدالت نامی کوئی چیز دینے سے قاصر رہے ہیں۔ کیوں؟ جب کہ انہوں نے دوسری بہت ساری چیزیں اپنے معاشرے کو دی ہیں۔ خلا میں اڑنا سیکھا ہے، بر اعظموں کو زیر کرنے والے میزائل بنا دیے ہیں، لیکن وہ عدالت اجتماعی کے قیام میں ناکام رہے۔ عدالت اجتماعی انسانوں کا نظام میں اصلاح کے زیر سایہ اپنے نفوس اور باطن کا تزکیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی توجہ کا مرکز قرار دینے اور اپنے نفس کی معرفت کے ذریعے عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہداف تھیں، جنہیں عملی جامہ پہنانے میں اگرچہ ایک محدود دائرے میں ہی صحیح آپ کامیاب ہوئے۔ آپ نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس نے معرفت، ہوشیاری اور عدالت اجتماعی کے اعلیٰ ترین حد کو چھوا تھا۔ ممکن ہے کہ اس معاشرے کے کسی کونے میں دوسرے پر ظلم ہوا ہو، لیکن یہ چیز عدالت اجتماعی کے فقدان کا معیار نہیں، بلکہ عدالت اجتماعی کے وجود اور عدم وجود کا معیار ایک عادلانہ نظام کے قیام سے عبارت ہے۔ جس معاشرے کا قانون اور طرز حکمرانی عدالت پر مبنی ہو، جہاں کے حکمران عادل ہوں اور ان کی نیت عادلانہ نظام کا نفاذ ہو، اس معاشرے میں بسنے والے لوگوں کی اجتماعی حرکت بھی عدالت اجتماعی کی طرف رواں دواں ہو، تو جلد یہ سفر طے ہو جاتا ہے اور آخرکار عدالت اجتماعی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ آپ نے ایک ایسا ماحول فراہم کر دیا تھا، آپ نے بے عدالتی کی ادنیٰ ترین حد بھی گوارا نہیں کی، جس کی واضح نشانیاں آپ نے پیش کر دیں، اور ان آثار کو ہم آپ کی حیات طیبہ کے بعد بھی ایک طویل مدت تک اسلامی معاشرے میں ملاحظہ کرتے رہے ہیں۔ اور پھر آپ کی رحلت کے بعد حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے دور اقتدار میں اسی عدالت کو من و عن کی کیفیت کے ساتھ خود اس سراپا طاہر و مطہر حاکم کی شخصیت میں جہاں اسلام کے آئینے میں اس زمانے میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں شخصیات بعثت کی خاص پہچان ہے۔ ہم جو بعثت کا جشن مناتے ہیں وہ اس لیے ہے تاکہ یہ پہچان ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید رہے۔ ہم جشن مناتے ہیں تاکہ ان ممتاز اور بزرگ ہستیوں کی یاد، ان کا کردار اور واقعات باقی رہیں، تاکہ ان سے درس نصیحت حاصل کر سکیں۔ عید مبعث کے موقع پر مملکت کے اعلیٰ عہدیداروں سے خطاب
20 دسمبر 1995۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بنی نوع بشر کے لیے خدا کی ایک دائمی رحمت۔ یہ عظیم الشان ولادت در حقیقت بنی نوع بشر کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اور اس عظیم پیغمبر کی رسالت حق تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع بشر کے لیے ایک رحمت تھی۔ گویا یہ ولادت در حقیقت رحمت کی ولادت ہے۔ دنیا اسلام کو اس نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ رحمت منقطع ہونے والی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ رہنے والی زندہ و جاوید رحمت ہے۔ اس وقت بہت سارے لوگوں نے اپنی جہالت اور نادانی یا خود غرض تعصبات کی وجہ سے اس نور ہدایت کے اعلیٰ ترین مظہر کی مخالفت کی اور آپ کے ساتھ جنگیں بھی لڑیں، جبکہ آپ بنی نوع بشر کے کاندھوں سے عظیم ذمہ داریوں کے بوجھ اٹھانے کے لیے مابعوث ہوئے تھے۔ جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں ارشاد ہے، اس وقت بنی نوع بشر کے کندھوں پر کتنی بھاری ذمہ داریاں تھیں اور کتنے بھاری بھرکم پھندے بنی نوع بشر کی گردنوں میں پڑے ہوئے تھے۔ آج بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ آج بنی نوع کے انسان کے کاندھوں پر عائد ذمہ داریوں کا بوجھ صدر اسلام میں جزیرۃ العرب کے باشندوں کے کاندھوں پر عائد ذمہ داریوں سے بھی زیادہ سنگین اور بھاری ہے، تو یہ جھوٹ اور مبالغہ نہیں ہوگا۔ آج یہ جو بھی بنی نوع بشر کے ایک ایک فرد پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، انسانی معاشروں میں لوگوں کے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں، ان بنی نوع انسان کی زندگی میں مادہ پرستی کو رواج دیا جا رہا ہے، معنویات کو انسانی زندگی سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، زور زبردستی مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہر ایک فرد پر اپنے ارادے تھوپے جا رہے ہیں، یہی چیزیں آج کے انسان کے دوش پر بھاری ذمہ داری کہلاتی ہے۔ آج یہ جو صنعتی ترقی کے نتیجے میں بشریت مادہ پرستی کی شعاؤں کی چمک دمک میں جاذبیت پیدا کر کے بھٹک رہی ہے، یہ زمانے جاہلیت میں ظہور اسلام کے موقع پر محسوس کیے جانے والے بوجھ سے بھی زیادہ بھاری اور بعض مقامات میں تلخ تر بھی ہے۔ انسانی معاشرے کو اسلامی تعلیمات کی ضرورت۔ اگر بشریت آج اس رحمت کی طرف متوجہ ہو جائے جو وجود اسلام کی رحمت، نبوی تعلیمات کی رحمت، یہ وحدت کے جوش مارتے چشمے کی رحمت، اور اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو اس حد تک پہنچا دے اور اس سے سیراب کرے، اسی سے ہی بشریت کو درپیش سب سے بڑی مشکل برطرف ہو سکتی ہے۔ اگرچہ آج بھی دنیا میں پائی جانے والی تہذیب و تمدن بغیر کسی شک و شبے کے اسلامی تعلیمات سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، بغیر کسی تردد کے بنی نوع بشر کے درمیان جو اچھی صفات، گراں قدر مفاہیم اور اچھی روشیں پائی جاتی ہیں، یہ تمام اچھائیاں ادیان الہی اور انبیاء کرام کی تعلیمات اور وحی آسمانی کی مرہون منت ہیں، اور ان کا ایک عظیم حصہ اسلامی تعلیمات سے مربوط ہے۔ لیکن آج کا بشر معنویت، صفا قلبی اور اسلام کے حق پذیر اور روشن معارف، جنہیں ہر انصاف پسند دل رکھنے والا سمجھتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، کا محتاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی دعوت کا پیغام عالمی سطح پر بہت سارے طرفداروں کو پیدا کر رہا ہے۔ بہت سارے غیر مسلم افراد نے بھی اسلامی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ اسلامی دعوت قبول کرنے کا مطلب رسمی طور پر دین اسلام کو قبول کرنا نہیں ہے، یہ اس کا صرف ایک مرحلہ ہے۔ اس کا ایک دوسرا مرحلہ یہ کہ دنیا کے لوگ پیغام، معارف، حقائق اور اسلامی مشورے کو کسی ایک مسئلے میں قبول کریں۔ آج وہ وقت ہے کہ جب یہ مختلف قومی اسلامی پیغام کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں تو کچھ ایسی چیزوں کو محسوس کر رہی ہیں جو ان کے لیے ثمر بخش ہیں اور وہ ان کی زندگی میں موجود خلا کو پور کر سکتی ہیں۔ اسلام انسانی اہداف، اقدار اور ان کی اہمیت کے سلسلے میں جو کچھ بیان کرتا ہے، اسلام خاندان، عورت اور علم کے اہداف، معاشروں کا ایک دوسرے سے روابط اور کمزور اور طاقتوروں کے درمیان تعلقات کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آج بہت سارے ایسے لوگ جو مختلف طرح کے نام نہاد تہذیب و تمدن کے گرداب میں پھنسے زندگی گزار رہے ہیں، جب یہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو شدت سے اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں بندھی ہوئی گرہیں انہیں اسلام کی طرف سے پیش کردہ اصولوں کے ذریعے ہی کھل سکتی ہیں۔ اسی لیے اسلام کا پیغام جاذبیت رکھتا ہے۔ اسی دلیل کی وجہ سے عالم استکبار اور دنیا کا میڈیا، جس کا تعلق انسانی مظالم سے
وابستہ مراکز سے اسلام کے پیغام کے ساتھ سخت رویہ اور مخصمانہ روش اپنائے ہوئے ہیں۔ جب سے دنیا میں اسلامی جمہوریہ کا نظام، جس نے اسلام کو ایک پوری مملکت میں بسنے والے لوگوں پر نافذ کرتے ہوئے اسلامی نظریات کو تحقق بخشا ہے، وجود میں آ چکا ہے اور ایران کے اندر اسلامی جمہوری نظام نافذ ہو چکا ہے، اس وقت سے عالمی سطح پر اسلام اور اسلامی اقدار کے خلاف طاغوتی اور ستمگر حکمرانوں کے غیظ و غضب میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جب اسلام مساجد کی چار دیواریوں اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر تک محدود تھا، جب تک اسلام نے سیاست اور مبارزت، حکومت اور بین الاقوامی مسائل میں قدم نہیں رکھا تھا، دنیا کے ظلم و ستم اور طغیانی کے مراکز کو اسلام کی طرف سے کسی قسم کا خوف لاحق نہ تھا۔ اس وقت انہوں نے بھی اسلام سے چھیڑنے اور اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کو ضروری نہیں سمجھا، لیکن جب سے اسلامی نظام نے حکومتی پرچم کو اپنے ملک میں سربلند کیا ہے اور دنیا کے گوش و کنار سے مسلمانوں نے حضرت امام خمینی کی آواز پر لبیک کہہ کر مثبت جواب دیا ہے اور آپ سے اپنے دلی لگاؤ اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے، اور بہت سارے گروہوں نے اس سمت اپنی حرکت کا آغاز بھی کیا ہے، اور اسلام کی تجدید حیات کا نعرہ تمام مسلمانوں کا دلی نعرہ بن چکا ہے۔ اسلام کے ساتھ دشمنیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس میں شریک تینوں قوتوں سے سربراہوں، اعلیٰ حکومتی عہدیداروں اور غیر ملکی مہمانوں سے خطاب، 3 اگست 1996۔ بعثت بشریت کی سیر تکامل کی حرکت کا آغاز۔ حقیقت یہ کہ ایک واقع بین تحقیق کے مطابق کہا جانا چاہیے کہ آج کی تاریخ میں جو واقعہ رونما ہوا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، وہ تاریخ بشریت میں پیش آنے والا عظیم واقعہ ہے جس نے انسانی زندگی میں مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ بعثت کا واقعہ بڑا حیران کن، انتہائی مہم، پر ماجرا، قابل غور و خوض اور دقت طلب ہے۔ البتہ تمام بعثتیں ایسی ہی بعثت کے حوالے سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی آزمائشات کے دوران اپنی زندگی کے ایک مہم ترین مرحلے کو طے کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثتوں کے دوران ایک عظیم کام انجام پذیر ہو چکا ہے، لیکن خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت چند ممتاز خصوصیات کی حامل ہے جن کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی ہے۔ آج اسلام کی نسبت بنی نوع بشر، بالخصوص ہم ملت ایران پر جو سنگین ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ بعثت کے باب میں ایک خاص نقطے کو بیان کروں۔ شاید یہی نقطہ انشاءاللہ ہمارے اندر اس سلسلے میں مناسب حرکت اور کوشش کا انگیزہ پیدا کر سکے اور ہمیں اپنی راہ پر گامزن رہنے میں معاونت اور مدد کرے۔ بعثت کا یہ عظیم سرچشمہ جو ایک ایسے ہی دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ابھرا اور جاری ہوا، اس کی حرکت کا مسیر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی مسئلہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک حقیقت اور نور ایک ممتاز، بے مثال اور برگزیدہ ہستی کے دل پر اترا، یہ سلسلے کی پہلی کڑی ہے اور اس عظیم کام کا آغاز ہے۔ البتہ اس واقعے کا مہم ترین حصہ بھی یہی ہے۔ اس نور کا پیغمبر اکرم کے قلب مقدس میں منور ہونا اور آپ کی طرف سے وحی کی عظیم ذمہ داری کا تحمل کرنا وہی حصہ ہے جو بطور صریح عالم خلقت، عالم وجود میں انسان اور اس مادی دنیا کو معدن غیب سے نزدیک کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ قرار پایا ہے۔ یعنی وصل و اتصال کا ذریعہ یہی ہے۔ اگرچہ خدا کی برکت ہمیشہ اس طور طریقے اور انداز کے ساتھ جو ہم اب ذکر کریں گے بشر کے لیے اور اس کی راہ میں جاری و ساری رہی ہے، لیکن ان کا حلقہ وصل و اتصال وہی اس بعثت کا وقت ہے جو عالم غیب سے الہی حقائق کا سرچشمہ، بعثت کا سرچشمہ جو خود اپنی جگہ ایک مکمل اور کافی کلام ہے۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک میں سر از-زیر اور ہمیشہ کے لیے رواں دواں ہوتی ہے اور حضرت پیغمبر اکرم کے دل میں جوش پیدا کرتی۔ پس پہلا قدم اس بعثت کا محقق ہونا ہے۔ اس ملکوتی انسان کے سامنے حقائق پر مبنی ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور آپ جو امتحان دینے
اس عظیم بار کو اپنے دوش مبارک پر اٹھانے اور طرح طرح کے مصائب و آلام کو تحمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے ایک عظیم حرکت کو اس سے پہلے لحظے سے ہی آغاز فرما رہے ہیں۔ اس لیے بعثت کا مسئلہ تعلیم و تربیت سے متفاوت اور جدا گانا ہے، یعنی بعثت تعلیم سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ البتہ تعلیم و تربیت کا الہی دسترخوان ہمیشہ پیغمبروں اور اولیاء الہی کے لیے کھلا ہوا ہے۔ وَعَالَمُ الْآدَمُ الْإِسْمَاء سورہ بقرہ آیت نمبر 31 کا یہ سلسلہ آخری دم تک موجود تھا۔ پیغمبروں کی تعلیم و تربیت کا مرحلہ حضرت احدیت کے خصوصی اور ممتاز شاگرد کے عنوان سے ایک ایسا امر ہے جو ہمیشہ سے موجود رہا ہے، لیکن بعثت تعلیم و تربیت سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہے۔ بعثت میں تعلیم و تربیت، تہذیب اور تزکیہ نفس بھی شامل ہے اور ان کے ساتھ ساتھ کتاب و حکمت کا نزول بھی ہے، لیکن صرف انہی چیزوں پر بعثت کا دار و مدار نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز بھی ہے جسے ابھارنا کہتے ہیں۔ یہ انسان ہے جسے ابھارا جاتا ہے، جو سرمایہ اس کے حوالے کیا گیا ہے اس سے استفادہ کرے اور اس کے ذریعے بشریت کو جس منزل تک پہنچانا مراد ہے پہنچائیں، یعنی اپنی تحریک کا آغاز کرے۔ یہی بعثت کا معنی ہے۔ اس سے پہلے قدم اور حرکت کے بعد کے جس کا آغاز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قلب مقدس میں وحی الہی کے ذریعے جوش پیدا کرنے اور آپ کی طرف سے وحی کی عظیم ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پر لینے سے ہوا۔ اس وقت سے ہی بعثت کا مضمون، جو کہ ایک جدید مضمون، نئی دنیا کو آباد کرنے اور غلط اور باطل نظریات کو مٹاتے ہوئے ظلم و عدو ان کے ساتھ سختی سے نمٹنے سے عبارت ہے۔ خارج میں تحقق پانا شروع کیا، جس کے لیے جد و جہد اور مبارزہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جد و جہد، اس لحاظ سے بعثت کے بعد سب سے پہلا قدم تحریک جد و جہد اور حرکت سے عبارت ہے۔ کوئی بھی پیغمبر نہ تو بغیر مبارزے کے اس راہ کو طے کر سکا اور نہ ہی اس بار کو منزل مقصود تک پہنچا سکا ہے، اور نہ ہی اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں، جن کے درمیان اور جس معاشرے میں بعثت انجام پایا ہو، وہاں کے لوگ اس نئی دنیا کی پیشکش کو جسے بعثت پیش کرتی ہے آسانی کے ساتھ قبول کریں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ جنگ و جدال شروع ہوتی ہے، اور پیغمبران الہی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے دشمن بھی دیگر لوگوں سے زیادہ ہوا کرتے ہیں اور ان کے کندھوں پر بھاری ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ بعثتیں اپنے ابتدائی ایام سے ہی اس طرح کی دشمنیوں کو مول لیتی ہیں۔ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارزہ اور جد و جہد بھی بالکل اسی طرح پہلے دن سے ہی شروع ہوا، اور آپ کا یہ مبارزہ آپ کی حیات کے آخری لمحوں تک پورے 23 سالوں پر محیط رہا۔ آپ توجہ فرمائیں کہ یہ 23 سال کتنے مبارک سال تھے۔ 23 سالہ زندگی کوئی اتنا طویل عرصہ اور دراز مدت تو نہیں ہے۔ آپ ایسے بہت سارے افراد کو جانتے ہوں گے کہ جنہوں نے 20 سے 23 سال یا 25 سال کے عرصے میں کوئی قابل ذکر کام انجام نہ دیا ہو، کیونکہ اکثر لوگوں کی زندگی تو اپنی نجی مصروفیات میں گزر جاتی ہیں۔ اگر عظیم اور نامور ہستیوں، چاہے ان کا تعلق دانشوروں سے ہو، فلاسفوں یا سیاست دانوں سے، کے کارناموں کو دیکھیں تو 23 سال کے عرصے میں ان کے کام کی کمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ البتہ لوگوں کی استعداد کے اعتبار سے اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ نہیں معلوم کہ انہوں نے اتنے عرصے میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو، مگر آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سے آپ کی بعثت کے 23 سال کا عرصہ کتنا بابرکت تھا۔ جاہلیت کے مرکز میں، وہ بھی جہالت سے پر صدیوں کے قلب میں، نہ صرف ایک خاص علاقے میں بلکہ بشری جاہلیت کی صدیاں بیت چکی تھی، اور ظلم و ستم کا گھٹا ٹوپ، اندھیرا اور تاریکیوں کا دورہ تھا۔ آپ نے ایک ایسی مضبوط عمارت کی بنیاد ڈالی، ایک ایسے شعلے اور چراغ کو روشن فرمایا کہ جس کی نورانیت پوری تاریخ میں روز افزوں بڑھتی جائے گی اور بہت سارے لوگوں کی دستگیری کرتی رہے گی اور انہیں راہ ہدایت پر پہنچا بھی دے گی۔ ایک سالم اور عادلانہ معاشرے کے قیام میں اسلامی حکومت کا کردار۔ اس سفر کا آغاز پیغمبر اکرم کی زندگی کے شروع کے 13 سالوں سے ہوا، یہاں تک کہ حکومت کی تشکیل کا مرحلہ پہنچا۔ پس اگلا مرحلہ ایک ایسے نظام کی تشکیل پر مبنی ہے جو ایسے تفرقات اور بعثت کی دولت سے مالا مال ہو۔ لہٰذا آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس لحاظ سے ان لوگوں کے غلط تصورات کو بھی
اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے، جو دین کو خصوصاً دین اسلام کو حکومت سے الگ صورت میں پیش کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ یقیناً تمام ادیان الہی اس سلسلے میں ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن اسلام کے بارے میں ہی اس طرح کا ادا بڑا عجیب ہے کہ کوئی یہ چاہے کہ دین اسلام کو زندگی، سیاست، ادارے حکومت اور خود حکومت سے الگ کرے اور اسے کنارے لگا دے اور ان کے درمیان جدائی ڈالے، بلکہ جس دن اسلام وجود میں آیا ہے اس وقت سے سخت ترین جد و جہد کے ذریعے ایک حکومت کی تشکیل دہی اور ایک نئے معاشرے کی آباد کاری کی طرف گامزن رہا ہے۔ 13 سالوں پر محیط طویل جد و جہد کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اپنے شہر اور اس بعثت کی ولادت کے علاقے میں نہ صحیح، لیکن اس وقت کی دنیا کے ایک اور علاقے میں اس طرح کے نظام کو نافذ کرنے اور ایک ایسی حکومت کو وجود میں لانے میں کامیاب اور سرفراز ہوئے۔ اس طویل جد و جہد کے بعد اگلا قدم یہی ہے، ایک فضا اور ماحول کو ایجاد کرنا۔ اسی فکر کے تحت ایک نظم و نظام حکومت کا مرحلہ آتا ہے، یہاں تک کہ جب تک یہ نظام اور یہ الہی اور اسلامی تفرقات پر مبنی قدرت نہ ہو تو افکار، احکام اور مفاہیم الہیہ کو لوگوں کی زندگی میں پھیلانا اور انہیں وسعت دینا کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ بالکل ان کج فہم افراد کے نظریے کے برخلاف جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ اگر دین کے ساتھ قدرت بھی ہو تو دین فاسد اور خراب ہو جاتا ہے، نہیں بلکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی اگر دین کے ساتھ قدرت بھی ہو تو وہ مزید پھیل سکتا ہے اور دینی خواہشات اور اہداف کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور جن ارمانوں کا دین نعرہ لگاتے انہیں معاشرے میں وجود میں لا سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں طاقتی کے ذریعے وجود میں لائی جا سکتی ہیں۔ مثلاً آپ سوچیں کہ کیا معاشرے میں عدالت اجتماعی کا قیام نصیحت، توصیہ، التماس یا خواہش ظاہر کرنے کے ذریعے وجود میں لایا جا سکتا ہے؟ عدالت اجتماعی ہر طرح کی ترجیحات کا رفع دفع اور قانون میں مساوات کو استقرار بخشتا ہے۔ کیا یہ کام ایک صورت میں صرف ایک خاص معاشرے میں اور دوسری صورت میں پورے عالم تک پھیلانا قدرت اور طاقت کے بغیر ممکن ہے؟ یہی کہ جب بھی دنیا میں کہیں حق کی آواز بلند ہوتی ہے تو دنیا کی طاقتور طاقتیں اسے کاری ضرب لگا کر خاموش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہیں، مگر یہ کہ وہ اسے اس قابل نہ سمجھیں یا اسے کوئی اہمیت نہ دیں۔ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے، یہ بات آج کے زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اسلام اور اسلامی نظریات کی آواز سنائی دیتی ہے تو فوراً استکباری طاقتوں، سرمایہ داروں اور دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے مالکان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہیں ان کے لیے خطرے کی کوئی بات تو نہیں۔ ہمیشہ سے ایسا ہے کہ جب کبھی اور جہاں کہیں بھی کسی کی زبان سے کوئی حق بات نکلتی ہے یا کوئی دل روح یا کوئی عظیم انسان جب اس بات کا ارادہ کر لیتا ہے کہ جیسا بھی ہو حق بات کو لوگوں کے کانوں تک پہنچا کے دم لوں گا، تو اچانک اس کے چاروں طرف حصار دیواریں اور دشمنوں اور مخالفوں کی طرف سے آئینی ہاتھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دشمنوں کو اپنے مقابلے میں سب بستہ کھڑے نظارہ کرنا پڑتا ہے۔ البتہ دشمن شکست کھا جاتا ہے، باطل کو حق کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس بات پر کوئی شک نہیں کہ اگر حق کھڑا ہو جائے تو پھر باطل کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مقصد یہ کہ مبارزے کے بغیر، صحیح اور تلاش کے بغیر اور قدرت اور طاقت کے بغیر دینی افکار اور نظریات، بلکہ کسی بھی قسم کے نظریات کو تحقق بخشنا اور انہیں پائے تکمیل تک پہنچانا ممکن نہیں ہوتا۔ البتہ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جنہیں واعظ و نصیحت اور خوش اخلاقی کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے، لہٰذا تمام انبیاء کرام علیہم السلام اس تگ و دو میں رہیں کہ حکومت تشکیل دے سکیں۔ خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع دن سے ہی یہ کوشش رہی کہ ایک اسلامی نظام کو ایجاد کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے آپ نے اپنی تمام تر زحمتوں اور ہمتوں کو بروئے کار لایا اور آخر کار یثرب میں اپنے اس مقصد تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہوئے، اور پھر اس نظام کی حفاظت کی جد و جہد کرتے ہوئے اسے مزید پھیلاتے گئے، اور یہ سلسلہ مسلسل کئی سالوں تک جاری و ساری رہا۔ آرزوؤں کی تکمیل کی طرف حرکت اس حکومت اسلامی کی صحت اور اس پر بھروسے کا معیار۔ پس اگلا قدم حکومت کی تشکیل ہے، لیکن حکومت کی تشکیل ہدف نہیں ہے۔ یہی بنیادی نقطہ ہے کہ حکومت کی تشکیل کا مقصد اپنے اہداف کو عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب کبھی حکومت تشکیل تو پائے لیکن اہداف پر عمل درآمد نہ ہو جائے تو ایسی حکومت اپنے اہداف سے منحرف کہلائے گی۔
یہ ایک قاعدہ کلی اور معیار ہے۔ ممکن ہے کہ اہداف کی تکمیل میں سال گزر جائیں، اس راہ میں بہت سارے موانع اور مشکلات سے روبرو ہونا پڑے، لیکن حکومت کا رخ یعنی اس قسم کی حکومت اور طاقت کا رخ ان اہداف، ارمانوں اور آرزوؤں کی طرف ہو کہ جنہیں نعروں کے طور پر بلند کیا گیا تھا اور اب تک عنوان شعار اور نعروں کے گونجتے ہیں اور قرآن مجید کے متن اور اسلامی احکام میں موجود ہیں۔ اگر اس رخ سے منحرف ہو تو بلا شک اس طرح کی حکومت اپنے اہداف سے منحرف ہوگی۔ یہی بات ہے کہ عدالت اجتماعی اور نظم و نظام کی پشت پر قانون ہونا چاہیے اور اسلامی قوانین تمام جگہوں میں پائے جانے چاہیے۔ چنانچہ اگر اسلامی قوانین نافذ ہوں، نظام حکومت اسلامی طور طریقے پر ہو اور عدالت اجتماعی متحقق ہو چکی ہو تو بھی صرف ایک متوسط قسم کا ہدف یا حقیقت میں اس راہ میں پیش آنے والا ایک ہی مرحلہ طے ہو جاتا ہے۔ اگلا مرحلہ یہ کہ جو لوگ اس نظام کے زیر سایہ جی رہے ہیں وہ آسودگی، بے خوف و خطر اور عدالت سے بہرہ مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اخلاق حسنہ سے متصف ہونے کے لیے شوق اور فرصت پیدا کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ آج میں اسی بات پر اپنی گفتگو کو مرکوز رکھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس نقطے کو بیان کروں کہ حکومت کی تشکیل دہی کے بعد اگلا ہدف یہ ہے بلکہ عادلانہ نظام کے نفاذ کے بعد اور عدالت اجتماعی کے مستقر ہونے کے بعد اور ایک حقیقی اسلامی حکومت کے قیام کے بعد یہی ہدف ہے۔ اگلا اور اصل ہدف بھی یہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 6 کا اختتام کرتے ہیں۔